बीवी से जितना चाहो उतना झूठ बोलो। देखो झूठ बोलना जायज है, अरे झूठ बोलना जायज है, हम कहते हैं जायज है। बीवी से झूठ बोलो, बीवी से जितना चाहो उतना झूठ बोलो, सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलो, सब जायज है। बीवी के पास झूठ बोलना जायज है और कहीं भी जायज नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ जो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। अच्छा एक बात और भी बताऊं, मेरी माँ बहनें बैठी है, अगर बीवी, मियाँ बीवी, स्त्री पुरुष झगड़ा कर ले, झगड़ा हो गया, अब दोनों फिर सुलह कर ले, दोनों फिर क्या कर ले, सुलह कर ले, आपस में सुलह कर ले कि मुन्नार बा छोड़ती मी मानेगी नो, ये भी बोले कि मुन्नी माती छोड़ हटेगी मने मार मम्मी मानेगी नो, तो ये दोनों फिर मिल ले, झगड़ा खत्म कर दे। तो हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, है कितनी बड़ी बात है। अल्लाह दोनों के, शौहर के भी, बीवी के भी गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों झगड़ा नहीं करना। अच्छा मैं आपको क्या बताऊं, हमारी माँ बहनें ऐसी हैं, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी बीवियों की इज्जत करो। ए नौजवानों, एक बात याद रखो, चाहे जो हो जाए, बीवी शौहर का नाम नहीं लेगी। लेती है? इधर लेती है? नहीं। हाँ, कोई पूछेगा रे तो शामिर नाम की, बोले ना नहीं बोलू, बोले क्या नहीं बोलबो, बोले नहीं मुन्नी का टूटे जावे। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मसाला ये नहीं है, शरीयत ने इजाजत दिया, औरत को वक्त जरूरत अपने शौहर का नाम ले सकती है, इससे निकाह नहीं टूटेगा। शौहर का नाम लेने से बीवी का निकाह नहीं टूटेगा, निकाह में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन बार बार नाम लेकर पुकारना शौहर को, ये अदब के खिलाफ है। इसलिए शौहर का नाम ज्यादा ना ले, हाँ दिन में एक आध दो बार ले ले। एक औरत नमाज पढ़ रही थी तो उसकी एक औरत पड़ोसन मिलने चली गई, तो देखी नमाज पढ़ रही तो बैठ गई बेचारी कि सलाम फेरबे नहीं, तब बाहर से मैं बात करूं। चली गई बेचारी, बैठ गई। ये नमाज 4 रकात नमाज, असर की नमाज पूरी की। अब पूरी करके नमाज जब पूरी हो गई, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप, अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप। हाँ, तो जो औरत मिलने गई थी बोले क्यों बोले, जो औरत मिलने गई थी वो औरत बोली अरे ये क्या नमाज की पढ़ी थी, नमाज सलाम में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलोगे, मुन्ना के बाप को बुला रही है। बोले नहीं, दरअसल बात है कि मोर सामिर नाम नहीं रहमतुल्लाह छे, वहार नाम नहीं लोई में मुन्नार बापे ठोगे दो। ये हमारी माँ बहनें जो है ना अपने शौहर की बहुत इज्जत करती है। तो जब अपने शौहर की इतनी इज्जत करती है तो शौहर के ऊपर में भी ये लाजिम है कि वो अपनी बीवी की इज्जत करे, वो अपनी बीवी की इज्जत करे। देखो एक बात याद रखो, कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अरे ऐसी बीवी कहीं किसी को मिली है, आपका बदन का मैला कपड़ा वो धोए, धोती है कि नहीं धोती औरतें? काहे धोएगी? ब्याह करके लाए कपड़ा धोने के लिए? एक बात याद रखो, औरत को खाना बना करके आपको खिलाना जरूरी नहीं है। अभी हमारी माँ बहन सोच रही मोदी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। औरत खाना बना के आपको खिलाए जरूरी नहीं है, ये आप खाना बना के उसको खिलाइए, ये आपने कबूल किया। कैसे? निकाह पढ़ते हैं आप, निकाह पढ़ते हैं ना, अब भाई निकाह पढ़ते हो ना, तो निकाह के वक्त में मौलवी साहब बोलते हैं फला की अब्दुल्ला की बेटी साजेदा खातून इतने गवाहों के दरमियान में देन महर मुबल्लग 50,000 रुपया अलावा नान नफका के, नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा के, अलावा नान नफका के तुम्हारी मोहर में निकाह में दिया, तुमने कबूल किया। तो तिकी बोले कबूल जे, तो जब कबूल है तो रोटी बना खिलाओ बीवी को, चाहे रोटी बना के खिलाओ चाहे होटल से लाके खिलाओ। लेकिन
ہاں سب بیوی سو کے رہے گی آرام کرے گی، لیکن وہ ہماری ماں بہنیں اگر بیوی روٹی بنا کر کھلا دے، کھانا بنا کر کھلا دے، پیر دبا دے، آپ کے گھر کی نگرانی کر دے، آپ کے بچے کی پرورش کر دے، آپ کے ماں باپ کی خدمت کر دے، تو یہ ان کا اخلاق ہے۔ میری ماں بہنوں اس کو نہیں چھوڑنا، اللہ تمہیں اس کا اجر ثواب یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، آمین۔ اور میری ماں بہنوں سنو، حضور کی حدیث ہے کہ جب کوئی عورت گھر میں جھاڑو لگاتی ہے، جب کوئی عورت گھر میں جھاڑو لگاتی ہے، میری ماں بہنوں سنو، اللہ کے رسول کی حدیث سنو، جب کوئی عورت گھر میں جھاڑو لگائے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس عورت کو خانہ کعبہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اور ایک شوہر اپنی بیوی کو ایک مسئلہ بتا دے، جیسے جلسہ میں آئے، کوئی مسئلہ سنے، کوئی دین کی باتیں سنے، بیوی کو جا کر گھر میں بتا دیے کہ ہم نے آج مولانا صاحب سے یہ سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ ایک نوجوان مسجد میں اب جمعے کی نماز پڑھنے گیا، امام صاحب تقریر کر رہے تھے، اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، بیوی سے محبت، بیوی کی کبھی کبھی تعریف کر دیا کرو، بیوی کی تعریف کرنے میں بھی ثواب ہے، بیوی کی تعریف کرنے میں ثواب ہے۔ بیوی کی تعریف جانتے ہیں نا؟ فلانا، بیوی کی تعریف کرنا، ان کی خوبصورتی کا تعریف کرنا، کھانے کا تعریف کرنا، ان کے رہنے سہنے کا تعریف کرنا، ان کی خدمت کا تعریف کرنا، تو بیوی کا تعریف کرنا میں بھی ثواب ہے۔ دل جوئی کرنا، بیوی کا دل جوئی کرنے میں بھی ثواب ہے۔ یہ نوجوان سنا، نماز پڑھا، جمعے کے گھر آیا، بیوی سے بولا کہ منا کمی کھانا نکال، تو بیوی کھانا نکال دی، ایک لقمہ کھایا، بولا کہ سبحان اللہ، دوسرا لقمہ کھایا، بولا الحمدللہ، تیسرا لقمہ کھایا، بولا ماشاء اللہ، چوتھا لقمہ کھایا، بولا منا ماں کی کھانا بنا لے، جی تو چاہتا پلیٹیں اٹھا کے کھا لے۔ بیوی سنتی رہی، پھر لی بیوی بیلنا جانے نا، روٹی بنانے والا بیلنا، اب پیچھے سے آئی، ماری سر پہ کھٹا، بولی رے بابا کاہے ماری؟ تو بیوی بولی کہ میری شادی کو 20 سال ہو گئے، آج تک تم نے میری کبھی تعریف نہیں کی، آج پڑوسی کی یہاں سے دال لے کر آئے ہیں تو کھاتے کھاتے تعریف نہیں تھک رہی ہے، اتنا بل نہ ماریں گے سر کا بالے اڑا دیں گے۔ بیوی کی تعریف کر دیا کرو، اس میں بھی ثواب ہے۔ اب قربان جاؤ، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی تھی۔ کتنی بیوی تھی؟ 11 بیوی تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور سب سے چھوٹی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات تھی۔ اور قربان جائیے، کبھی بھی آپ نے روایت کے اندر میں یہ نہیں ملے گا کہ کبھی بھی اللہ کے رسول نے 11 بیویوں میں سے کسی کو مارنے کی نیت سے بدن میں ایسے کیا، نہیں مارا ہو، مارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے 11 بیویوں میں سے کسی کو مارا نہیں ہے، نہ کسی کو اللہ اکبر کبیرہ یہاں تک کہ اف تک نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کی توہین نہیں کیا ہے، کسی بیوی کو ذلیل نہیں کیا ہے، کسی بیوی کو اللہ کے رسول نے تانا نہیں دیا ہے، تمام بیویوں سے محبت کی، ایک طرح کی محبت کی۔ آج کتنے لوگ ہم لوگوں میں سے ہیں جو اپنی بیوی کو تانا دیتے ہیں، اگر ترکاری میں نمک کم ہو جائے، مسالہ اگر زیادہ ہو جائے، مرچ زیادہ ہو جائے، بیوی کو تانا دیتے ہیں کہ تم کو کھانا بنانا نہیں آتا، تم کو ترکاری بنانے نہیں آتا، تم کو سالن بنانے نہیں آتا، تم کو روٹی بنانے نہیں آتی ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا، گھر صرف دولت سے نہیں چلتا ہے، گھر سونے چاندی سے صرف نہیں چلتا ہے، گھر صرف روپے سے نہیں چلتا ہے، گھر اچھے اخلاق سے چلتا ہے۔ گھر اچھے اخلاق سے چلتا ہے۔ ارے بولو بھائی، گھر اچھے اخلاق سے اچھا چلتا ہے، تو اپنے اندر اچھے اخلاق بناؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جن کا اخلاق اچھا۔ مومنوں میں
مسلمانوں میں مومنوں میں سب سے اچھا وہ ہے جن کا اخلاق اچھا ہو. اس لیے نوجوانوں اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ, اپنے کردار کو اچھا بناؤ, اپنے کیا کہتے ہیں کہ اخلاق کو اتنا بہتر بنا لو کہ جو ایک بار آپ سے مل لے وہ پھر دوبارہ ملنے کی چاہت رکھے. کسی کو گالی نہیں دینا, اس زبان سے کسی کو گالی نہیں دینا ہے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے, کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے, کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے, کسی کی چغلی نہیں کرنی ہے. اس زبان سے اگر ہو سکے تو کسی کی تعریف کر دو, کسی کی تعریف کر دو. اس زبان سے ہو سکے اللہ کا ذکر کرو, اس زبان سے اللہ کا قرآن کی تلاوت کرو, اس زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد کرو, اس زبان سے اللہ کے رسول کی نام لو, اچھی باتیں نکالو. اس زبان سے گالی نہیں نکالنا ہے, غیبت نہیں کرنی ہے, چغلی نہیں کرنی ہے. انشاءاللہ عمل کرو گے الحمدللہ. ہاتھ اٹھاؤ الحمدللہ. بس ہماری ماں بہنیں, میری ماں بہنوں کے لیے کتنی باتیں تھی؟ 4 باتیں میری ماں بہنوں, وہ 4 باتیں آ رہی ہے انشاءاللہ. آپ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہیے گا, دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیے گا. چاٹے کاج کورینو جنت رات کا دروازہ جیٹے دروازہ چاہو جنت داخل ہو جاؤ. آمی کوچھی نا اللہ نبیر فرمان آچھے, حدیثیں موجود آچھے میرے ماں بہنوں, اس لیے سن کر جانا میری ماں بہنوں, ابھی مت جانا. میری ماں بہنوں کی عزت کرو, ماں بہنوں کی عزت کرو. ایک بات یاد رکھو, اپنی بیویوں کی عزت کرو. قسم خدا کی بیویوں سے محبت کرو گے, ان کی عزت کرو گے, اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ بولے گا. ہمارے بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے, کل میں نے نماز کا واقعہ پہ چھوڑ دیا تھا. مسجد بنا رہے ہیں, نماز کون پڑھے گا؟ بولو بھائی. بہت سارے لوگ مسجد بنا لیتے ہیں, نمازی ہے یہ نہیں. ظہر میں 10 آدمی, ظہر میں 10 آدمی, عصر میں 8 آدمی, مغرب میں 5 آدمی, عشاء میں 3 آدمی, فجر میں یہ کو نہیں. یہ گیا کہاں بھائی؟ تو فجر میں کوئی نہیں ہے, وہ سب پلنگ توڑ رہا. یہ گیا کہاں؟ اچھا کچھ نمازی ایسے ہیں خالی جمعہ پڑھے گا, اس کا نام ہم رکھیں جمن میاں. خالی جمعے کی نماز ہے. ارے بولو بھائی, خالی جمعے کی نماز ہے؟ نماز 5 وقت کی ہے, 5 وقت کی نماز فرض ہے. جمعے کی نماز فرض ہے تو یہ 5 وقت کی نماز بھی تو فرض ہے. قربان جاؤ, عورتوں پر جمعے کی نماز نہیں ہے. عورتوں پر جمعے کی نماز وہ ظہر کی نماز پڑھے گی. اور قربان جاؤ الحمدللہ, مسافر پر جمعے کی نماز نہیں ہے, بیمار پر جمعے کی نماز نہیں ہے. اب وہ پڑھ لے ثواب ہے, وہ پڑھ لے تو ثواب ہے. لیکن ہمارا نوجوان اچھا جمعے میں یہ نماز پڑھے گا بھی تو کئی رکعت پڑھتا ہے؟ یہ دیکھیے, بولو بات صحیح غلط ہے؟ کیا جمعے میں 2 رکعت نماز ہے؟ ارے بولو جمعے میں 2 رکعت نماز ہے. کل 14 رکعت نماز ہے, کل 14 رکعت نماز ہے جمعے کے نماز میں. قربان جاؤ, تم 2 پڑھ کر نکل جاتے ہو, باقی نمازیں کون پڑھے گا دادا؟ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے. دیکھو بول رہا ہے سبحان اللہ. اس کو پتہ نہیں کہاں سبحان اللہ بولنا ہے, کہاں آمین بولنا ہے. ماتھا میں سر میں درد ہے تو ٹیبلٹ نہ کھاؤ گے کہ گردنے کاٹ کے پھینک دو گے؟ آمین بول بھی کی بول بھی بولوں تو آمین. دعائیہ کلمات ہے. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے. خطا کوئی نہیں چھوڑی, کوئی سیاہ نہیں چھوڑا,
بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ آمین بولے دا۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے۔ آمین۔ এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूं। अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और अल्लाह का वादा इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि आमार वादाटा पक्का। मेरे बच्चों नौजवान अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से मांगना सीखो। ये दुनियादारों से मांगोगे ना तो नाराज हो जाएगा, और अल्लाह से नहीं मांगोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह कहता है मुझसे जो बंदा मांगता है मैं उससे खुश हो जाता हूं। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, 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 मुस्तफा मदीने में। आमीना का रहता है, आमीना का रहता है, अरे लाडला मदीने में, आमीना का रहता है, लाडला मदीने में, आमीना का रहता है। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज की मिलती है, अरे बस दवा मदीने में।